خاص طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے. اس کے حوالے سے بڑے میسیجز بھی آتے ہیں کہ پراپرٹی خریدی جاتی ہے پروفٹ کے لیے, تو جب پروفٹ پر اتنا ٹیکس دیا جائے, پھر نان فائلر کے جب ہم بات کریں تو 45% تک کیپٹل گین ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے تو راہیں ہموار ہو جائیں گی انویسٹر کے لیے کہ وہ پاکستان سے باہر پیسہ لے کے جائے, اور جب ہم کمپیریزن دبئی کے ساتھ کرتے ہیں پھر تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ وہی پیسہ اٹھا کے آپ دبئی میں جا کے انویسٹ کر دیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوئی کہ ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھا کہ پاکستان کا بہت سارا پیسہ اور بڑا انویسٹر وہاں گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پچھلا جو ہمارا بجٹ تھا اس میں یہ جو گین ٹیکس کا فارمولا تھا اس کو چینج کیا گیا. پہلے آپ کو یاد ہے کہ 15% گین ٹیکس ہوتا تھا, اور 15% بھی ہر سال 2.5% کے حساب سے کم ہوتا تھا, بیکاز اٹ واز ڈکریزنگ ان ریسیڈنگ مینر, اور 6 سال کے بعد جو ہے نا وہ گین ٹیکس جو زیرو ہو جاتا تھا. تو دیٹ واز اے ویری انکریجنگ آئی وڈ سے سلیب. اور وہ لوگ جو ہے نا کاروبار کر رہے تھے, وہ سوچتے تھے کہ چلے گورنمنٹ کو بھی کچھ جا رہا ہے لیکن ہمیں بھی آ رہا ہے. اور جو لانگر پیریڈ کے لیے جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کرتا تھا اس کو گین ٹیکس زیادہ جو ہے نا وہ پے نہیں کرنا پڑتا تھا, اور اس کا پروفٹ زیادہ ہو جاتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے بجٹ میں جو سلیب لاگو کیے گئے, جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ 15% سے لے کے 45% تک, تو 15% جو ہے یا 45% ہے جو بھی اس کا جو ہے نا وہ لاگو ہونا ہے اس کی کیٹیگری کے مطابق, وہ فار ایور ہے. چاہے وہ 50 سال کے لیے انویسٹمنٹ کرے تو اس میں 1 روپے کی بھی کمی نہیں آنی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکریجمنٹ ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ وہ پیسہ جو ہماری ریل اسٹیٹ میں انویسٹ ہونا تھا وہ دبئی چلا گیا, یہ بڑا پینفل ہوتا ہے یورپ انویسٹر چلا کے لیے, گیا, امریکہ چلے گا, پینفل. اور ابھی بھی اپنا رضوان بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے نا پاکستان میں بہت زیادہ ترقی میں کردار کر سکتی ہے, اور یہاں بہت زیادہ پیسہ جو ہے نا آ سکتا ہے.